الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته ومسلك أهل سنته وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور عزیز، میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں. ان کا ترجمہ اور موضوع سے متعلق چند باتیں حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو حق سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق کی رفیق عطا فرمائے. حدیث سے ثابت کیا جائے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ فرماتا ہے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بلا شک و شبہ باطل تو مٹنے ہی والی چیز ہے. یہ بات یاد رکھیے، بندہ مومن کی نجات کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک نیک اعمال اور ایک عقیدے کا درست ہونا. ایک آدمی کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو بڑی ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، دیگر نیک کام بھی کرتا ہے، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں تو یہ نیک کام اس کی نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. اور ایک آدمی کے نامہ اعمال میں نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی نیکیاں تو کم ہیں، لیکن عقیدہ درست ہے تو وہ نیک اعمال کی کمی کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں داخل ہوگا. آئیے اس کی مثال میں قرآن سے دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں شیطان معلم الملکوت، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. 6 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، بڑی نمازیں اس نے پڑھی، بڑے نیک کام. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بھی بیان کرتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. اب مجھے بتائیے، شیطان کے پاس عبادت بھی تھی، نیک کام بھی تھے، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور وہ سجدہ در حقیقت تعظیم تھا نور مصطفیٰ. کتاب کا نام ہے تفسیر روح البیان 1، امام مفتی راضی کی تفسیر کبیر 2، علامہ نبھانی کی جمال البیان کی بدال نبی المختار 3، اور مولوی ذوالفقار علی دیوبندی کی اطر البردہ فی شرح البردہ، چاروں کتابوں. أمرت الملائكة لسجود آدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم كان في شفاعة آدم. وہ جو
بات پتا چلی کہ جس سجدے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ اب مجھے بتائیے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کی عبادت کی طرف دیکھا؟ بولیے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ چلو اس نے ایک حکم نہیں مانا لیکن 6 لاکھ سال تک پڑھاتا رہا ہے، عبادت کرتا رہا ہے، اس طرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ فرماتا بس تو مردود ہے، نکل جا۔ اللہ نے اس کو مردود کہہ کر نکال دیا۔ اب مجھے بتائیے جب شیطان کی عبادت اس کے کام نہیں آئی تو پتہ یہ چلا کہ اگر عقیدہ درست نہ ہو اور عبادت لاکھ سال بھی کرتا رہے تو وہ عبادت کام نہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا ہر مذہب ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ انگوٹھے چومنا شرک ہے، بدعت، حرام۔ اور سنو ذرا غور سے، اگر یہ نظریہ اور عقیدہ رکھا جائے کہ انگوٹھے چومنا شرک ہے، ناجائز ہے، حرام، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے اس کو حرام، شرک اور ناجائز کہا ہے اس سے دلیل مانگو۔ مولوی صاحب آپ نے کہا کہ یہ چیز ناجائز اور حرام ہے تو دلیل لائی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں پورے پاکستان کے علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی مائی کا لال کوئی ایک حدیث دکھا دے ممانعت پر کہ حضور نے منع کیا ہو انگوٹھے نہ چوما کرو تو جو چور کی سزا وہ میری سے ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہوں، کوئی ایک حدیث ممانعت پر دکھا دو کہ حضور نے منع کیا ہو کہ انگوٹھے نہ چوما کرو۔ اب سنو ہم جو انگوٹھے چومتے ہیں اس کے دلیل میں کون کون سی حدیثیں، جس کا دل چاہے حدیثیں نوٹ کر لو۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ اسی حدیث کو حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موضوعات کبیر کے اندر نقل کیا۔ حدیث کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی تشریف لائے، سرکار کے ساتھ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، آپ بھی آئے، آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کو سن کر اذان میں نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی محمد کو سن کر آپ نے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اب مجھے بتاؤ اگر یہ عمل شرک ہوتا تو خود نبی پاک کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے اور حضور نے منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے سامنے شرک ہو رہا ہے اور حضور خاموش ہیں۔ اللہ کا نبی تو شرک مٹانے کے لیے آتا ہے نہ کہ شرک پھیلانے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے نام کو سن کر انگوٹھے چومے؟ حضور نے فرمایا من قال مثل ومن قال خلیلی فقد حلت له شفاعتی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس نے میرے دوست صدیق اکبر کی سنت پر عمل کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث اللہ اکبر۔ دوسری حدیث، یہ حدیث حضرت علامہ شمس الدین سخاوی نے مقاصد الحسنہ کے اندر نقل فرمائی۔ اسی حدیث کو حضرت علامہ امام ابی یعلا نے مسند ابی یعلا کے اندر نقل فرمائی۔ دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، جس کا دل چاہے آئے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کہ نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو اذان میں میرے نانا جان کا نام نامی اس میں گرامی سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، وہ فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، نبی پاک علیہ السلام اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے، اور دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے کبھی محروم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کبھی آنکھوں سے بیمار نہیں ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تیسری دلیل انگوٹھے چومنے پر، اس حدیث کو علامہ شمس الدین سخاوی نے مقاصد الحسنہ کے اندر، اسی حدیث کو مسند الفردوس کے اندر بھی نقل کیا گیا۔ حدیث سنیے، حضور علیہ السلام کے سامنے جب حضرت ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آگ کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر، جس نے تیرے اس طریقے پر عمل کیا اور جو کچھ تو نے کہا وہ بھی اگر اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ آپ کا بھی اتفاق نہیں، آپ بھی یہاں نہیں ہیں، منگل بازار میں آلو خرید، 3 حدیثیں ہو گئی، یہاں بیٹھے۔ چوتھی حدیث حضور کے انگوٹھے چومنے کی۔ اس حدیث کو حضرت علامہ ملا علی قاری نے موضوعات کبیر کے اندر نقل فرمایا۔ اسی حدیث کو علامہ ابن عابدین شامی نے شامی شریف کے اندر نقل فرمایا۔ یہی حدیث تحتاوی علی مراکل الفلاح میں در المختار کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی مؤذن آذان دے، آذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، سننے والا کہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، پھر وہ اپنی آنکھوں کو انگوٹھوں کو جھوم کر آنکھوں سے لگا لے۔ پھر دوسری مرتبہ کا جب مؤذن شہادت دے، اس وقت ایک مرت ہے جی کا یا رسول اللہ، اور پھر اپنی انگوٹھوں کو جھوم کر آنکھوں سے لگا لے۔ اس کے بعد کا اللہم مدینی بالسمع والبصر۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں دلیل کتاب کا نام ہے حافظ ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء، حضرت علامہ امام جعفر سیوطی کی الحاوی للفتاوی، دونوں کتابوں موجود۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بنی اسرائیلی 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کی لاش کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، پیارے قریب اس کی لاش کو اٹھاؤ اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کی لاش کو دفن کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اس کی لاش کے بعد پہنچے تو لوگوں نے کہا یا کریم اللہ، یہ 200 سال تک اللہ کا نافرمان رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا، اللہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تیرا 200 سال تک نافرمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقعی یہ میرا گناہگار تھا، 200 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، لیکن یہ میرا وہ بندہ تھا کہ جب یہ تورات کھول کر پڑھتا، تورات میں میرے محبوب کا نام لکھا ہوا دیکھتا، جب یہ میرے حبیب کا نام لکھا ہوا دیکھتا تو تعظیماً اپنے انگوٹھوں کو چھوڑ کر آنکھوں سے لگا لیتا۔ بس اس کا یہ عمل میری بارگاہ میں مقبول ہو گیا، میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو بھی بخش دیا، اس کو جنتی بھی بنا دیا اور 70 حوروں کو اس کے نکاح میں بھی دے دیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول، سرے دست 5 حدیثیں کافی۔ میں نے میری ایک کیسٹ اس موضوع پر موجود ہے، مسئلہ تحلیل الابہام ہے، اس میں نے 22 حوالے دیے ہیں، 2 حوالے دیوبندیوں کی کتابوں کے دیے، اور فی حوالہ 1000 روپیہ انعام رکھا کہ 22 حوالے غلط ثابت کر دو، 22,000 روپیہ نقد سکہ راج الملک پاکستانی کرنسی میں حامل اعضاء کو مطالبے پر ادا کرو۔ سنو ذرا سے اس پر اعتراضات۔ مخالفین رونے دھونے کے بعد صرف بہت اگر تیر مار دیا تو یہ اعتراض لاتے ہیں جناب یہ جتنی حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں ساری ضعیف ہیں۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں، اگر یہ حدیثیں ضعیف ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا؟ جب اس کے مقابلے پر علماء اسم و رجال فرماتے ہیں کہ جب اس کے مقابلے میں صحیح حدیث نہ ملے تو ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور پھر اگر یہ حدیثیں ضعیف ہیں تو آپ کو منع کرتے ہیں انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، آپ کے پاس ممانعت پر کون سی حدیث؟ قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں، آج کل یا پرسوں کا نہیں، قیامت تک کا ٹائم ہے، کوئی ایک ضعیف حدیث لا کر دکھا دو، صحیح نہیں مانگتا ضعیف حدیث، کوئی ضعیف حدیث ایک ہی دکھا دو کہ جس میں سرکار نے منع فرمایا ہو کہ میرا نام سن کر انگوٹھے نہ چوما۔ قیامت تک کا ٹائم ہے، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، جاؤ۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے جناب انگوٹھے چومنا بدعت، اور بدعت وہ کام ہے جو نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہوتا ہے۔ اچھا اگر یہی بات کہ جو کام نبی پاک سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے، تو مجھے بتاؤ حضور کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تھا؟ بولو نہیں تھا۔ حضور کے زمانے میں بخاری شریف کتابی شکل میں تھی؟ بخاری کا تو نام بھی پتا نہیں تھا۔ حضور کے بعد 400 سال کے بعد بخاری لکھی، حضور کی وفات کے 400 سال کے بعد مسلم شریف لکھی گئی، حضور کی وفات کے